انسان کی طبیعت کبھی کچھ کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے. اوپر سے کوئی مہمان آ گیا, اس کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا, اس نے 1 2 4 اس کو بھی سنا دی. فرمایا خوش اخلاقی سے عوام سے مل. اہل ایمان کائنات میں سب سے بڑی ہستی رب کریم کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جا رہے تھے, ایک عربی دیہات کا رہنے والا بدو, اس نے آپ کے گلے میں جو چادر تھی اسے زور سے کھینچا. صحابی انس کہتے ہیں میں نے آپ کی گردن مبارک پر چادر کے نشان دیکھے, رگڑا لگ گیا, کھال اتر گئی. آپ نے جو پلٹ کر دیکھا تو مسکرا کر اس کی طرف دیکھا, کوئی ہے ایسا؟ اور وہ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے بھی مال عطا کیجیے. اب ٹھنڈے دل سے سوچئے, اب اگر مجھ سے, میں اپنی مثال دیتا ہوں نکما, کوئی آ کر تھپڑ مار کر کہے اللہ کے نام پر دے تو میں الٹا ہی لگاؤں گا, ضد ہو جاؤں گا. آپ سے کوئی کہے کہ مسجد کے لیے چندہ دینا تو دو بھائی, نہیں دینا تو نہ دو, آپ کہیں گے جا پھر کسی اور سے لے لیں. فرمایا ہر گناہ کے بعد نیکی کر اور لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آ. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ تو ہر وقت لا الہ الا اللہ, چھوٹا سا کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ پڑھا کر. اور میں نے عرب میں دیکھا ہے, جب میں پہلی مرتبہ گیا, میزبان مہمان کے پاس آ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے لا الہ الا اللہ, اٹھ رہا ہے لا الہ الا اللہ, چل رہا ہے لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ. یہ میں نے وہاں سے سیکھا. میں حیران رہ گیا, اٹھتے اور بیٹھتے, کیوں؟ یہ کلمہ پڑھتا ہے, اللہ اس کے ادھر گناہ مٹا دیتا ہے. غصے اور ناراضگی کے اندر بھی لا الہ الا اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, ایک شخص آ کر کہتا ہے میرے پاس ایک عورت آئی, میں نے اس کے ساتھ جمع کے علاوہ سب کچھ کیا, آخری حد کراس نہیں کی. آپ نے فرمایا ایسا لگتا ہے اس کا خامند گھر پر نہیں ہوگا. کہا ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس چلے جاؤ, اس سے پوچھو رضی اللہ تعالی عنہ. سائل ابو بکر کے پاس پہنچا, کہا ایک عورت میرے پاس سودا لینے کے لیے آئی, میں نے جمع کے علاوہ اس کے ساتھ سب کچھ کیا, مجھ پر حکم لگائیے, حد جاری کر دیجئے. گناہ کا احساس پیدا ہو گیا. آپ نے فرمایا ایسا لگتا ہے اس کا خامند گھر پر نہیں ہوگا. فرمایا ایسے ہی ہے. چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس ایک عورت کھجوریں خریدنے کے لیے آئی, میں نے کہا اندر والے کوٹھڑی میں اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہیں, وہ اندر گئی, میں نے جمع کے علاوہ سب کچھ کیا. آپ نے فرمایا تو نے اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ایک غازی مجاہد کے مال میں خیانت کی. ناراض ہو گئے. سائل کہنے لگا کاش اس سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا. ڈر, خوف, میں نے اسلام ہی قبول نہ کیا ہوتا.
ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. کہا اللہ کے نبی مجھ پر حد جاری کر دے, اور حد کا مطلب یہ تھا رجم, سنسار, پتھر مار مار کر اسے ختم کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا. اتنے میں اذان ہوئی, اللہ اکبر, نماز کھڑی ہو گئی, قد قامت الصلاۃ, نماز پڑھی, سلام پھیرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے پوچھا سائل کہاں ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں موجود ہوں. فرمایا تو نے ہماری طرح وضو کیا تھا؟ اپنا وضو تو نہیں, ہماری طرح وضو کیا تھا. یہ بیچ میں چما چاما پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, الٹے گردن کے اور کونیوں کے ساتھ 3 دفعہ. نبی کا طریقہ, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, نبی کا طریقہ. کہا ہماری طرح وضو کیا تھا؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہمارے ساتھ نماز با جماعت پڑھی؟ فرمایا پڑھی ہے. فرمایا اللہ نے تجھے ایسا پاک کر دیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. ایک فضیل نامی شخص گزرے, بہت بڑا ڈاکو علاقے کا, دہشت, کوئی قافلہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا. ہر آدمی پریشان تھا کہ اس سے بچ جائے. سبحان اللہ. قافلے والے پہنچے ایک علاقے میں, سامنے سے فضیل, اس قافلے کا جو امیر ہے وہ فضیل سے کہتا ہے ہم آپ کے علاقے میں آئے ہیں اور یہاں پر فضیل ڈاکو ہے, ڈاکے ڈالتا ہے, بندے قتل کر دیتا ہے, ہمیں فضیل کے ڈاکے سے بچا لو. فضیل حیران رہ گیا کہ راہزن سے ہی پوچھا جا رہا ہے. دل نرم ہو گیا, کہنے لگا بے خوف ہو جاؤ, بے خوف ہو جاؤ. مہمان نوازی کی ان کی, اور ان کے جانوروں کے لیے باقاعدہ چارہ لینے کے لیے چلا گیا. واپس جو آیا, ایک مسلمان قرآن پڑھ رہا تھا. میں کہا کرتا ہوں اپنے گھروں میں اس قرآن کو پڑھا کرو, اپنی زبان میں پڑھا کرو, کسی مولوی کا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک اسلام کی خبر ہو جائے گی اگر اس قرآن کو ہم ترجمے سے پڑھیں. ایک مسلمان قرآن پڑھ رہا تھا, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا بھی ایمانداروں پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ وہی رونے لگ گیا, کہنے لگا آ گیا ہے یا رب کریم, وقت آ گیا. وہی توبہ کر لی اور مسلمان ہو گیا, اور بتلایا کہ میں ہی فضیل ہوں اور میں نے یہ قرآن سنا. رب نے کہہ دیا ابھی وقت نہیں آیا کہ بندے اپنے مالک سے ڈر جائیں. ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. میں نے توبہ کر لی ہے, لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ جو فضیل تھا نا وہ تو مسلمان ہو گیا, اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا. قافلے آئے اور جائیں, فضیل کیا عزت شان و شوکت بڑھ گئی, لوگوں میں چرچا عام ہو گیا. فضیل بہت نیک آدمی بن گیا ہے. جب فضیل کو یہ خبر ہوئی, ایک جگہ پر بیٹھ کر رو رہا ہے. پوچھا اب کیوں روتا ہے؟ کہا شہرت اتنی ہو گئی ہے کہیں اللہ میری اس توبہ کو ریاکاری میں نہ لکھ لے. اہل ایمان, اہل ایمان, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ پہاڑ کی طرح اپنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کر اڑا دے گا۔ اللہ، کوئی فائدہ نہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات کیا ہوں گی؟ کہا تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری طرح رات کو جاگ کر شب بیداری کریں گے۔ آئے، رات کو جاگا کریں گے، نمازی ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی غلطی کیا ہوگی؟ فرمایا جب بھی انہیں تنہائی میں گناہ کا موقع ملے گا فوراً گناہ کر کے اللہ کی حدوں کو پامال کریں گے، اللہ ان کی نیکیوں کو غبار بنا دے گا۔ سب کے سامنے کون برائی کرتا ہے؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں میں یہ مسجد کا غلہ توڑوں گا آپ کے سامنے؟ نہیں۔ میں کسی کے سامنے کوئی چوری کروں گا؟ میں تو اس وقت کروں گا جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوگا۔ فرمایا جب تنہائی کا موقع ملے، اکیلا، اور ادھر برائی کا موقع ملا، فوراً اللہ کی حدوں کو توڑ ڈالا، اس کی کوئی نیکی اس کو فائدہ نہ دے گی۔ فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ صبر کر۔ صبر کے طریقے معلوم ہیں۔ دنیا انما الحیات الدنیا لعب ولہ، کھیل اور تماشا، رنگینیاں۔ اپنے اس نفس پر صبر کر کہ گناہ کا موقع موجود ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اب تو صبر کر کہ یہ گناہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا۔ کسی کے ظلم پر صبر کر، کوئی تکلیف پہنچ جائے صبر کر، اپنے اس دکھ کو مالک کے علاوہ کسی کے سامنے مت بیان کر، یہ صبر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ صبر۔ ایک پیغمبر گزرے ہیں قرآن کا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو بڑا ہی صابر پایا، بڑا ہی صابر پایا۔ آپ جا رہے ہیں، کسی نے گالی دے دی، کسی نے گالی دے دی، آپ نے کہا میں نے کہا آپ کا کیا مثال، مجھے کوئی گالی دے، میں نے اس کو دو دے دی۔ کہا تو کیا سمجھتا ہے میں تجھ سے کوئی کم ہوں؟ وَاصْبِرْ، دعوت کے میدان میں لوگ گالیاں دیں گے، لوگ تیرے جسم پر پتھروں کی بارش کریں گے۔ انبیاء کو پتھروں سے مارا گیا، گلے میں چادر ڈال کر بل دیے گئے، عقبہ اور عتبہ نے آپ کے کپڑے پھاڑے۔ وَاصْبِرْ، صبر کر، چمٹ جا اس دین کے ساتھ۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیک آدمی کی نیکی رب کبھی ضائع نہیں کرتا، ایک ایک نیکی وہاں پر جمع ہوگی۔ اگر کہیں دیکھو جی، لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جی شرافت کا زمانہ نہیں، میں ہنستا ہوتا ہوں، اور بدماشی کا زمانہ ہے۔ اگر جی شرافت کا زمانہ نہیں، یہ شرافت کی زبان ہی نہیں سمجھتا، پھر ہمارا حال تو وہی ہوا نا۔ وہ ایک گدھے پر ایک آدمی سوار تھا، پھر اتر کے پیچھے چلا، گدھے کو غصہ آیا، اس نے ایک لگائی، جانور نے دو لگائی، جو مالک تھا اس نے گدھے کو دو لگائی، اس نے کہا میں بھی تیرے سے زیادہ ہی، گویا میں بھی گدھا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا۔ اہل ایمان وَاصْبِرْ۔ کل کی بات ہے، دبئی سے ایک آدمی نے بڑا لمبا فون کیا، اسے اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی، اس میں ہمارا کوئی سی ڈی، کوئی کیسٹ اس نے سن لی، وہ پھر موبائل پر مجھے سناتا تھا، اور بڑا بے صبرا کسی طریقے سے میرے گھر کے اندر توحید آ جائے۔ یہ صبر جائز ہے، یہ بے صبری بھی جائز ہے کہ گھر کے لوگ نمازی بن جائیں، مسلمان بن جائیں، قبر کو چھوڑ کر رب کی عبادت کرنے لگ جائیں، لیکن وہاں کوئی
مار دھار نہ، وصبر، صبر کا پیمانہ کبھی لبریز نہ ہونے دو. کیوں؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو صابر ہیں اللہ ان کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا. بیوی نے کچھ، اس پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. گھر میں گئے، بیوی نے کچھ نہیں پکایا ہوا. اب خامند کی حالت دیکھو، ایک تو گرمی میں شاہ صاحب کا لیکچر سن کر آیا کم بخت، اوپر سے تو نے کچھ پکایا ہی نہیں. پکایا تو اس میں نمک مرچیں تیز کر دی. حالات نہیں دیکھتے آپ، اتنے بے صبرے. اور ابھی رمضان آ رہا ہے، صبر پر بات چل پڑی. اور پھر مسلمانوں کی بے صبریاں دیکھنا، ہائے ہائے، افطاری کے وقت بالخصوص. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو صبر نصیب فرمائے.